السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس۔ ناقل قافلہ راہ بول جاتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ صبح سے ہی وہ اس کے معاملات کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد وہ ملازماؤں کے ساتھ صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ دوپہر ہوئی تو کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران وہ ایک آدھ بار کمرے میں بھی آئی تھی، چپ چاپ دبے پاؤں۔ وہ لائٹ آف کیے پڑا ہوا تھا اور شاید وہ یہی سمجھی کہ وہ سو رہا ہے، جبھی تو یوں دریا پاؤں سے چلتی اندر آئی تھی۔ جب وہ دوپہر کا کھانا لے کر اندر آئی تو اس کے سائے شاہ محمود کو بیٹھا دیکھ کر جھجک سی گئی۔ اس نے ٹرے سائڈ پہ دھری۔ ادھر آؤ لڑکی، ان کی پرتحکم آواز گونجی۔ کیسی بے حس اور ذلیل لڑکی ہو تم؟ احساس ہے کہ میرا بچہ صبح سے اس کمرے میں پڑا ہے، تم نے نہ پوچھنا گوارا کیا نہ بتانا۔ وہ سخت لہجے میں بات پرس کر رہے تھے۔ اس نے ہراساں ہو کر شاہ فضل کی صورت دیکھی۔ میں سمجھی آپ سو رہے ہیں، تم اپنی سمجھ اپنے پاس رکھو اور آنکھیں کھول کر رکھا کرو، انہوں نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ فضل نے ان کی بات اچکی۔ البیہ تم جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ اور ساتھ میں سر درد کی ٹیبلٹ بھی۔ شاہ فضل کو جیسے اس لمحے اس پہ ترس آ گیا تھا۔ فضل، اسے اتنا سر پہ مت چڑھاؤ اور تم واپس آؤ اور اس کا سر دباؤ۔ کیا ضرورت ہے فضول دوائیاں لینے کی؟ وہ جیسے بھڑک سے اٹھے تھے۔ بابا سائیں، رہنے دیجیے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا تھا، پھر لحاظ سائڈ پہ کرتا اٹھا۔ البیہ نے فوراً سلیپر ڈھونڈ کر اس کے آگے رکھے۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تم چائے بنا کر لاؤ، کہتا ہوا ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گیا۔ البیہ شیشے پن میں کھڑی تھی۔ شاہ محمود تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھے اور زور سے رگ جھاڑ کر بازو پہ لپیٹی اور اسے قہر آلود نگاہ سے نواز کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد البیہ نے ایک طویل پرسکون سانس لیا اور کچن کی طرف نکل گئی۔ جب وہ چائے بنا کے لوٹی تو فضل گیلے بال لیے کپ چڑھا رہا تھا۔ البیہ نے دیکھا سیاہ شلوار قمیض اس کے دراز قد اور سرخ سفید رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ اس کی چوڑی ہتھیلی بڑے لاپرواہ انداز میں کپ کو الٹ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے لاپرواہی سے وہ زندہ وجودوں کو الٹ پلٹ دیا کرتا تھا۔ اس کے دل کو یکدم کچھ ہوا تھا، ہتھیلی میں نمی اترنے لگی تھی۔ ہو گیا میرا جائزہ مکمل؟ اس کی چوڑی پکڑ چکا تھا، جب بھی بڑے سکون سے اسے بے سکون کر گیا۔ شرمندگی کے احساس سے البیہ کا چہرہ تپ اٹھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر وہاں سے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور مڑی۔ جا کہاں رہی ہو؟ چائے کا کپ اٹھا کر اس نے پوچھا۔ میں یہ واپس رکھا ہوں، اس نے اتنی آہستگی سے کہا کہ وہ مشکل سن پایا۔ یہاں بیٹھو اور کھانا کھاؤ، اس نے قطعیت سے کہا۔ اشارہ بیڈ کی طرف تھا۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گئی۔ تم سے کہہ رہا ہوں میں، اس نے قدرے بلند آواز میں جتایا۔ وہ گڑبڑا کر بیٹھ گئی، پھر بے بسی سے سامنے سجی نعمتوں کو دیکھا اور چھوٹی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر ہاتھ سے نوالے لینے لگی۔ شاہ فضل کی نگاہ بڑی گہرائی سے اس کا تجزیہ کر رہی تھی۔ جب تک اس نے چائے ختم کی تب تک وہ بھی چاول ختم کر چکی تھی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور اٹھنے لگی۔ شاہ فضل کو اس وقت بہت تھکی تھکی، پسماندہ اور اداس سی لگی تھی۔ لائٹ آف کر دوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تم یہ سب چیزیں رکھ کر واپس آؤ، فضل نے کہا۔ البیہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ شاہ فضل کی نگاہ نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ اسے اس پل وہ البیہ ملک یاد آئی جسے اس نے نکاح کے 2 روز بعد دیکھا تھا۔ دودھیا رنگت، مومی سانچے میں ڈھلا وجود اور چہرے پر موجود ملائمت بھری معصومیت۔ یہ کون سی البیہ شادی زرد رنگت بوجھی آنکھیں لیے جن میں اب صرف گرد تھا۔ اس نوخیز کلی کا سارا وجود بہت ہارا ہوا تھا۔ وہ بیک وقت اس سے نفرت بھی کر رہا تھا اور اس پہ ترس بھی کھا رہا تھا۔ وہ جیسے خود کو ہی سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ اس کی مستقل مزاجی اور صبر بھی حیران تھا۔ وہ ابتدائی دنوں میں ضرور آگے سے بولی تھی، مگر بعد ازاں اس نے گویا لبوں پر مہر لگا لی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اب شاہ فضل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، تبدیلی صرف خیالات میں آئی تھی، رویوں میں نہیں۔ وہ اس کشمکش اور جھنجھلاہٹ کو چھپا نہیں سکا تھا، اور اسی شام جب اس نے اپنے کپڑے استری نہ ہونے پر اسے بلند آواز میں گالی دی تھی اور اسے تھپڑ مارا تھا تو وہ کیسے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی، اور اس پل شاہ فضل کو بے حد خوف محسوس ہوا تھا اس کے صبر سے۔ اس کی ان بے تاثر نگاہوں سے رات کے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے ندرت نے ہمدردی دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر البیہ نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا اس صبر کا بی بی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو ندرت، یہ صبر میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، یہ میری مجبوری ہے، اور اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس کا لہجہ قبر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر بہت ٹھہراؤ آ گیا تھا اس میں۔
باہر کھڑے شاہ فصل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بینچ لیا تھا، وہ لب کو چلتا ہے واپس پلٹ گیا۔ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں دل کے نازک خانوں میں چپتی رہی۔ سورج اندھے کنویں میں پڑا روتا رہا، پھول خاک میں اٹے رہے، رنگوں کا حسین قافلہ دن دہاڑے لٹتا رہا، شہر آرزو پہ خون دھبوں کی صورت بکھرتا رہا۔ وہ بڑی دیر سے کارپیٹ پر لیٹی ہوئی تھی، سر کے نیچے کشن دھرے، بنا کسی کمبل کسی چادر کے، ایک بازو آنکھوں پہ دھرے، اس کی آنکھوں سے مسلسل سے رواں بہہ رہا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ اپسٹ سی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر خود کو سنبھالنے کی بارہا کوشش کرتی رہی، آخر کار چکرا کر گر پڑی۔ بی بی جان کو پتہ چلا تو انہوں نے گاؤں کے اسپتال سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ انہوں نے ابتدائی چیک اپ کے بعد بی بی جان کو بتایا تھا، شی از پریگننٹ۔ عربیہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ میرا مطلب ہے یہ امید سے ہے اور میرا خیال ہے یہ اس کی فرسٹ پریگننسی ہے۔ خیر آپ اس کا خیال رکھیں بلکہ اس کے شوہر کو بلائیں، یہ کافی کمزور ہے، اگر اس کی ڈائٹ پر مکمل توجہ نہ دی گئی تو یہ مر بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر سمرین نے تفصیل سے انہیں بتایا۔ بی بی جان ہکا بکا سی بیٹھی تھی، عربیہ گمسم سی پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سمرین کو اس پر پیار آ گیا۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا، کم آن لٹل گرل، ناؤ چیئر اپ، شوہر کہاں ہے تمہارا؟ میں اسی سے بات کروں گی۔ بی بی جان یہ مجھے آپ کی ملازمہ لگتی ہے۔ ڈاکٹر سمرین نے اس کے حلیے سے بالکل ٹھیک ہی قیاس کیا تھا۔ ان کے میاں ادھر نہیں ہے جی، ندرت نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر کے جانے بعد وہ عربیہ کے پاس آ بیٹھی، مگر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ بی بی جان ششدر سی اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر ندرت کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ ندرت اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ عربیہ بیبی آپ خوش نہیں ہیں؟ ندرت نے پوچھا تو وہ چونک کر مڑی۔ خوش کیسے ہوتے ہیں یہ تو بھول چکی ہوں، وہ کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی؟ ندرت نے حیران ہو کر کہا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گئی، چند لمحے ہراساں نظر اسے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ اس کے شانے سے لگ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ندرت، میں کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، شاہ صاحب تو میرے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ حسینی انداز میں بول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو شاہ صاحب؟ تو خوش ہوں گے، ندرت نے حیرانی سے کہا۔ وہ خوش نہیں ہوں گے، اولاد صرف خاندانی عورت سے پیدا کی جاتی ہے اور میں یہ تو تم بھی جانتی ہو نا ندرت کہ خون بہا میں آنے والی عورتوں کو صرف گھروں میں جگہ دی جاتی ہے، ان سے اولاد پیدا نہیں کی جاتی۔ وہ پھنکار رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو بیوی کا درجہ دیا ہے تو اولاد ہوئی ہے نا؟ ندرت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اپنی ضرورت کے تحت وہ تلخی سے بولی۔ ندرت خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ مسلسل اس کمرے میں بند تھی، آنسو تھے کہ تھمنے میں نہ آ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر آ گیا، اس کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک جھونکا سا پھیل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور قدموں کی چاپ صوفہ کے قریب جا کر رک گئی۔ وہ سر اٹھائے بغیر بھی جانتی تھی کہ شاہ فضل تھا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی رہی، یہ جانے بغیر کہ مقابل نے اس کی بینچی اور مٹھیوں کو فوراً نوٹ کیا تھا۔ عربیہ، اس نے پکارا اور اسی طرح پڑی رہی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گیا، پھر اس کے چہرے سے بازو ہٹا دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ عربیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی شدت گریہ سے سرخ تھیں اور ہونٹ سوجے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اس نے سختی سے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علم میں نہ ہو یوں انجان بننے کا مقصد؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر لہجہ ضرور تھا۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ اس نے ایک ہی جملے میں باور کروا دیا کہ وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ مگر مجھے نہیں چاہیے۔ وہ سارے خدشات، سارے خوف بالائے طاق رکھتے ہوئے پھٹ پڑی۔ وہ دنگ رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے عربیہ کے بائیں گال پر پڑا۔ بکواس بند کرو، تم سے تمہاری مرضی کون پوچھ رہا ہے؟ وہ اس کے بعد مٹھی میں جکڑے گھلایا۔ اتنا عرصہ دل میں دبا لاوا پھٹ پڑا، غم و غصے کی کیفیت سے پاگل سی ہو گئی۔ اس نے بے اختیار فضل کی قمیض کا کالر دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ بچے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے میری حیثیت کا تعین تو کر دیں۔ کیا ہوں میں آپ کے نزدیک؟ جس کی ماں کا درجہ اب تک متعین نہیں ہو سکا، اس کی اولاد کی کیا حیثیت ہوگی؟ بیٹا ہوگا تو آپ جیسا جو عورت کو ذلیل حقیر چیز سمجھے گا، اور بیٹی ہوگی تو میری جیسی جو دن بھر مشقت کی چکی میں پیسے گی اور رات کے خوف سے اپنے مرنے کی دعائیں مانگے گی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی اولاد۔
اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ میرے ٹکڑے کرتے مار ڈالیں مجھے، جان لے لیں میری۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی اور بے دم ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری گواہی آدھی ہے تو میرا جرم بھی آدھا ہوگا، میرا حصہ آدھا ہے تو میری سزا بھی آدھی ہوگی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ میں نیلے کو روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہ کارپیٹ کی بجائے بیڈ پر تھی۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا شاہ فضل اس کے بالکل ساتھ ہی نیم دراز تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ وہ اس کی طرف مطلق متوجہ نہ تھا، خاموشی سے سامنے دیوار پر نظریں جمائے دھواں اڑا رہا تھا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں عربیہ، وہ اس کی مدھم مگر باری آواز عربیہ کو ساکت کر گئی۔ بابا سائیں کا کہنا ہے کہ مجھے باقاعدہ طور پر ایک بڑا سا ولیمہ دینا چاہیے تاکہ سب جان لیں کہ تم شاہ فضل کی بیوی ہو۔ عربیہ حقدقتی سے دیکھ رہی تھی۔ تم حویلی کا وارث پیدا کرنے جا رہی ہو اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، سنو، مجھے بیٹا چاہیے۔ اس کی تحقمانہ برابر کر کے سرگوشی اٹھا گونجی تھی۔ اور سینٹرل عربیہ دل ہیٹر کی آن گٹھن سے کرنے لگا۔ اتنی پیوست ہوا تھا تو گویا یہ مہربانی اور نوازش بیٹے کے لیے ہے۔ اگلی صبح بہت سی تبدیلیاں لے کر آئی تھی۔ عربیہ نے حیرت سے اپنے سامنے پڑی خوش رنگ غذاؤں اور پھلوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ بی بی جان، مجھے کچھ نہیں کھانا، اللہ کے واسطے مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ ذرا اذیت سے بولی۔ بی بی جان نے اس کے زردیاں کھنڈے چہرے کو دیکھا۔ ایسے نہ کرو بیٹی، پہلے میں مجبور تھی، تم نے فضل کا غصہ نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے۔ وہ تو شاید تمہیں اسی دن قتل کر ڈالتا جب لے کر آیا تھا نکاح کے دن، مگر یہ تو اس کے بابا کا کمال تھا کہ انہوں نے اسے لاہور بھیج دیا، سمجھا بجھا کر، بلکہ زبردستی کر کے، تاکہ اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب وہ نرم ہوا ہے تو تم کیوں خود کو مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہو؟ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ پورے سیاق و سباق کے ساتھ وہ پہلی رات یاد آ گئی جب ایک مرد نے، جو کہنے کا اس کا شوہر تھا، جی بھر کے اس کے وجود کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، اور جو کہنے کو اس کی سہاگ رات تھی، آج بھی اس وقت کی یاد عربیہ کو لرزا گئی۔ بی بی جان، مجھے عادت نہیں رہی، کیوں آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں؟ میں نہیں کھا سکوں گی، سب الٹ دوں گی، فائدہ اپنا نہیں تو اپنے ساتھ جڑی اس دوسری جان کا ہی کچھ خیال کر لو۔ وہ اسے احساس دلانے لگی۔ عربیہ نے اذیت سے لب کچلی اور بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر انہیں دیکھا۔ بی بی جان، اگر بیٹی ہوئی تو پھر؟ بی بی جان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایسا نہ کہو، اچھی بات منہ سے نکالو۔ مجھے یہ سب آسائشات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ میں اس حویلی کا وارث پیدا کرنے والی ہوں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میری اس حویلی میں کیا حیثیت ہوگی؟ ایک پھٹے پرانے برق جیسی۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، مجھے نئی عیاشیوں کا عادی نہ بنائیں۔ انہیں حیرت ہوئی، وہ اسے نادان سمجھتی تھی، مگر اس نے تو بہت دور کی سوچی تھی۔ مگر یہ تمہارے لیے ضروری ہے؟ وہ جیسے عاجز سی ہو کر بولی تھی۔ ضروری نہیں ہے بی بی جان، بہت سی عورتیں اس حالت میں ہوتی ہیں تو سارے کام بھی کرتی ہیں، محنت مزدوری بھی کرتی ہیں، اور انہیں بھی تو دو وقت کا کھانا بمشکل نصیب ہوتا ہے۔ وہ کیوں ضرورت محسوس نہیں کرتی ان سب چیزوں کی؟ کیونکہ وہ عادی نہیں ہوتی۔ میں بھی نہیں ہوں۔ وہ صفاقی سے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ بی بی جان خفا سی ہو کر اٹھ گئی اور جا کر شاہ فضل کو بھیج دیا۔ وہ جو مردانے میں بہت ضروری امور پر گفتگو کر رہا تھا، اس بے مداخلت پر دندناتا ہوا اندر آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نہیں مان رہی تم بی بی جان کی بات؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے بڑھایا۔ وہاں سے جو عربیہ نے بمشکل روکے ہوئے تیز شدتوں سے بہہ نکلے۔ میں نہیں کھا سکتی یہ سب، مجھے عادت نہیں رہی، مجھے تو ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول گیا ہے۔ شاہ سائیں، آپ بی بی جان سے کہیں کہ وہ مجھے مجبور نہ کریں۔ وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ جاتے جاتے بی بی جان سے کہہ گیا، آپ اسے مجبور نہ کریں، جب اس کا دل چاہے گا وہ کھا لے گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا واپس میدان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ عربیہ سوچنے میں گم تھی۔ نئی زندگی کی خبر نے اس میں کوئی امنگ بیدار نہیں کی تھی۔ آج اسے منصور لالا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ یہ سب نہ کرتے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نہ سوچا۔ کمرے میں بی بی جان کے اچانک آمد سے وہ چونک اٹھی۔ اس نے صبر کر بیٹھتے ہوئے بی بی جان کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ اس نے دیکھا ان کے ہاتھ میں تصویر جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ بیڈ پر ٹکتے ہوئے بولی، بہت صبر والی ہو میری بچی، بہت حوصلہ ہے تم میں، اپنی ماں سے بات کر لو، وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ عربیہ نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت پیار تھا۔ اسی شفقت آمیز لہجے میں گویا ہوئی، تمہاری ماں کا فون آیا تھا، بہت رو رہی تھی، وہ ابھی دوبارہ فون کرے گی، تم اس سے بات کر لینا۔
انہوں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل، اس کے پاس ہی بیڈ پر رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ موبائل دیکھنے لگی۔ اچانک موبائل بج اٹھا۔ وہ بجتے ہوئے موبائل کو کالی کالی نظروں سے تکنے لگی۔ اسے موبائل کی گھنٹی کی آواز میں ایک طرف محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے یہ موبائل کی گھنٹی نہیں، اس کی ماں کی پکار ہے جو اس کے لیے تڑپ رہی ہے، ماں کے بلکتے ہوئے چہرے کا خیال ہی۔ اس نے فوراً موبائل اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ عربیہ، میری گڑیا، کیسی ہو؟ دوسری طرف اس کی آواز سن کر وہ تڑپ اٹھی۔ منصور، لالا، آپ کیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ دیکھیں آپ کی گڑیا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ بری طرح بلک اٹھی۔ عربیہ، میری گڑیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھا کہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کچھ دن بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو میں واپس آ کر پتہ کروں گا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ میری گڑیا، میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کرو، میں نے قتل نہیں کیا۔ میں اپنے دوست کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، لیکن اب مزید نہیں، اب میں تمہاری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں کچھ دن علاقہ غیر میں رہا، پھر کینیڈا چلا گیا اور اب واپس آ رہا ہوں۔ منصور ملک کی آواز میں آنسوؤں کی نمی مگر لہجہ بہت ٹھوس تھا۔ منصور کی بات سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں لالا، نہیں، میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب آپ واپس نہ آئے۔ غزل شاہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے ساتھ جو ہوا میں نے برداشت کر لیا، لیکن آپ کو کچھ ہو یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی لارا۔ میں نے یہ سارے ستم اس لیے برداشت کیے کہ آپ سلامت رہیں۔ اب آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے آپ میری زندگی چاہتے ہیں تو ایسا سوچیں بھی نہیں۔ مجھ سے وعدہ کریں آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ منصور ملک کا دل کٹ کٹ کر ٹکڑے ہو گیا۔ بہن کی اس محبت نے اسے مزید پشیمانیوں کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ کاش وہ ہمت سے کام لیتا، پولیس کے سامنے پیش ہوتا تو یوں اس کی بہن قربان نہ ہوتی۔ اس نے یہ کب چاہا تھا کہ جرم بے گناہی کی سزا وہ خود بھی بھگت رہا تھا اور اس کی بہن بھی۔ عربیہ فون بند کر کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک اٹھی۔ ایک طرف یہ خوشی تھی کہ بھائی زندہ سلامت تھا، دوسری طرف یہ دکھ اسے کاٹ رہا تھا کہ اپنے پیارے بھائی کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔